یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کی بد عقیدیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا لا عدوا ولا طیرتا ولا حامتا ولا سفر، کہ ایک شخص کی بیماری دوسرے شخص کو نہیں لگتی ہے، لا عدوا، اور فرمایا ولا طیرتا، بدفعلی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ولا حامتا، اور الو کی آواز کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، ولا نوا، اور ستاروں کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، ولا سفر، اور سفر کے مہینے میں بھی کسی طرح کی کوئی نحوست نہیں ہے۔ اگر اس مہینے میں نحوست ہوتی، یہ مہینہ ناپاک ہوتا اور برائیوں اور آفتوں کے نازل ہونے کا ذریعہ اور سبب ہوتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا کرتے؟ نشاندہی کرتے۔ بلکہ اللہ کے رسول نے تو ہمارے عقیدے کو کیا کیا؟ درست کیا۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ ارے بھائی اس کے پاس مت جانا، تمہیں بیماری لگ جائے گی، اس کو فلاں بیماری لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا عدوا، کہ ایک کی بیماری دوسرے کو تجاوز نہیں کرتی ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کی عیادت کرنے کے فضائل بیان فرمائے کہ جو شخص کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے صبح کے وقت میں، تو وہ شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں کیا کرتا رہتا ہے؟ غوطہ لگاتا رہتا ہے۔ اور جو شام کو جو ہے کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے، تو وہ صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں کیا کرتا رہتا ہے؟ غوطہ لگاتا رہتا ہے۔ بتاؤ کتنی بڑی بات ہے۔ جو شخص کسی بیمار کے پاس پہنچے اور اس کو یہ دعا دے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا دے دیں؟ شفا دے دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عیادت کرنے والے کی اس دعا کی وجہ سے اگر اس کے مقدر میں موت نہیں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا دیتے ہیں؟ ضرور شفا دیتے ہیں۔ بتائیں، بیمار کی عیادت کرنے کے تو فضائل بیان فرمائے، لیکن ہم نے کیا عقیدہ بنا لیا؟ نہیں اس کو فلاں بیماری لگی ہوئی ہے، لہٰذا اس کے پاس مت جانا، کیا ہو جائے گا؟ آپ کو بھی بیماری لگ جائے گی۔ اللہ کے رسول نے اس بد عقیدگی کو دور فرمایا ولا طیرتا، بدفعلی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ جب کوئی اچھا کام شروع کرتے یا کوئی سفر کرتے تو پرندے کو اس طرح سے اڑاتے، اگر پرندہ جو ہے سیدھی طرف اڑ جاتا، دائیں جانب اڑ جاتا، تو سمجھتے کہ ہاں ہمارا یہ سفر کامیاب ہوگا، ہماری یہ تجارت، ہمارا یہ بزنس، ہمارا یہ کام کیا ہوگا؟ اچھا ہوگا۔ اور اگر بائیں طرف اڑ جاتا تو اپنے اس کام سے کیا ہو جاتے؟ رک جاتے، اور یہ فال نکالتے کہ ہمارے مقدر میں اس کام کو کرنا چاہیے اور صحیح نہیں ہے، لہٰذا ہمیں کیا کر دینا چاہیے؟ رک جانا چاہیے۔ آج بھی ہمارے وہاں نئی خرافاتیں پائی جاتی ہیں۔ ہم کسی کام کے لیے نکلے، کسی نے چھینک دیا، ہم سمجھتے ہو اس نے بہت منحوس کام کر دیا، یہ جو ہے اب تو ہمیں نقصان ہو جائے گا، ہمیں اس کام کے اندر کامیابی نہیں ملے گی، لہٰذا اس نے ہمارا کیا کر دیا؟ چھینک کر کے نقصان کر دیا۔ حالانکہ یہ بد عقیدگی کم ہے مگر پائی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ چھینک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ بھائی کوئی شخص جو ہے چھینک کر کے کہے الحمدللہ، کیا کہے؟ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، تو ہمیں اس کے بدلے میں کیا کہنا ہے؟ یرحمک اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر کیا کیا؟ رحم کیا، کہ آپ کے دل کی دھڑکن کچھ دیر کے لیے رک گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے واپس سے اس کو کیا کر دیا؟ جاری کر دیا، پھر وہ بدلے میں دعائیں دے۔ بتاؤ یہ منحوس عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ جو منحوس عمل ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایسی دعائیں ہوتی، 3 دعائیں بیک وقت واجب قرار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جب کسی کو چھینک آئے اور چھینک میں کہے الحمدللہ، تو جس نے اس کے اس الحمدللہ کو سنا اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ بدلے میں کیا کہے؟ اس کو یرحمک اللہ۔ اور اس یرحمک اللہ کہنے والے کو پھر وہ چھینکنے والا کیا کہے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ کتنی پیاری دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی۔ اسی طرح بعض لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ صبح سے کسی کام کے لیے نکلو، اگر بلی آگے سے گزر جائے تو وہ کام کیا ہوتا ہے؟ کامیاب نہیں ہوتا ہے، سفل نہیں ہوتا ہے، بلی نے راستہ کاٹ دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، ان بد عقیدگیوں کی اسلام کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ اسلام نے ان چیزوں کو ختم فرمایا ہے۔ لہٰذا ہمیں علماء کرام کی رہبری اور رہنمائی میں ہمیں سمجھنا پڑے گا اور سیکھنا پڑے گا، اور اس بات کو غور کرنا پڑے گا کہ یہ خرافات اور بدعات ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھرانے میں، ہمارے کلچر میں آ کہاں سے رہی ہیں، کیسے آ رہی ہیں؟ تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ ہم اپنا عقیدہ جو ہے توحید کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کر لیں، تو یہ خرافاتیں، یہ رسومات اور یہ بدعات آٹومیٹکلی کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی۔ آپ بتائیں، آپ نے کسی اچھے عالم دین کو ان خرافاتوں کے اندر مبتلا ہوتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا نا۔ کیوں نہیں دیکھا؟ اس لیے کہ وہ دین کے بارے میں جانتا ہے، اس کو پتا ہے کہ کیا چیزیں صحیح ہیں کیا غلط ہے، لہٰذا وہ ان ساری چیزوں کے اوپر کسی طرح کا بھروسہ اور یقین نہیں رکھتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس عالم دین کو ہم پکڑیں جس سے ہم اعتقاد رکھتے ہیں، جس پہ ہم بھروسہ رکھتے ہیں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، ان سے ان ساری چیزوں کے بارے میں پوچھیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر ان ساری چیزوں کی بڑی کمی پائی جاتی ہے، لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بعض لوگوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا تھا، آج بھی پایا جاتا ہے، کہ اگر کسی گھر پر بیٹھ کر کے الو آواز نکال دے اور الو چلا دے
تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس گھر کی بربادی کے دن کیا ہوگا شروع ہوگا, یہ گھر برباد ہو گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا ولا حامتا, الو کی آواز کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ولا نوآ, ایک قسم کا ستارہ ہوا کرتا تھا, آج بھی ہوتا ہے. اس ستارے سے لوگ یہ عقیدہ نکالا کرتے تھے کہ یہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے, لہٰذا فلاں مصیبت آنے والی ہے, فلاں پریشانی آنے والی ہے. اللہ کے رسول نے اس بدعقیدگی کو بھی کیا کر دیا, دور کر دیا. فرمایا ولا سفر, اور سفر کی بھی کوئی حقیقت نہیں.